ایک طرف اسلام آباد میں ہونے والی ہماری پاور پولیٹکس ہے اور دوسری طرف بلوچستان کا شہر کوئٹہ ہے، جہاں پہ اس وقت 11 غریب مظلوم ہزارہ مزدور جو ہیں ان کی لاشوں کے ساتھ ان کے لواحقین ایک مظاہرہ کر رہے ہیں۔ تو اس وقت اسلام آباد میں کیا باتیں ہو رہی ہیں؟ اسلام آباد میں اپوزیشن کہہ رہی ہے کہ ہم حکومت کو بہت جلد فارغ، حکومت کہہ رہی ہے کہ یہ جو اپوزیشن ہے یہ خود فارغ ہو چکی ہے، لیکن جو ہزارہ مزدور ہیں ان کی بات بہت کم لوگ کر رہے ہیں۔ تو آج ہم یہ بات تو روز کرتے ہیں، آج بھی کریں گے کہ جو اپوزیشن کہتی تھی کہ جنوری تک یہ حکومت ختم ہو جائے گی، تو جنوری تو آ گیا اور حکومت ختم نہیں ہوئی، لیکن ہم آج گفتگو کا آغاز ان مظلوم ہزارہ برادری کے لوگوں سے کریں گے جو بلوچستان میں رہتے ہیں اور وہ وہاں پہ ختم ہو رہے ہیں۔ یہاں پہ حکومت تو ختم نہیں ہو رہی، لیکن ہزارہ برادری جو ہے آہستہ آہستہ اس کو ختم کرنے کا سلسلہ جاری ہے۔ آج ہم گفتگو کریں گے، ہمارے ساتھ موجود ہیں ندیم افضل چند صاحب، وزیر اعظم کے معاون خصوصی ہیں، اور مسلم لیگ نون کے رہنما ہیں جناب میاں جاوید لطیف صاحب۔ ان سے تو ہم پاور پولیٹکس پہ بات کریں گے، لیکن ہزارہ برادری جو ہے اس کی ٹریجڈی پہ بات کرنے کے لیے ہم آپ کو کوئٹہ لیے چلتے ہیں۔ وہاں پہ ہمارے نمائندے موجود ہیں جناب سلمان اشرف صاحب، ان سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم سلمان اشرف صاحب۔ وعلیکم السلام میر صاحب۔ سلمان اشرف صاحب، آپ اس وقت اس جگہ پر موجود ہیں جہاں پر ہزارہ برادری کا دھرنا چل رہا ہے، اور وفاقی وزیر داخلہ شیخ رشید صاحب بھی پہنچ گئے ہیں کوئٹہ۔ یہ بتائیے کہ یہ جو ہزارہ برادری کے لوگ ہیں جو لاشوں کے ساتھ دھرنا دے رہے ہیں، یہ صوبائی حکومت کے ساتھ مذاکرات کیوں نہیں کر رہے، اور وزیر داخلہ کو اسلام آباد سے ٹریول کر کے کوئٹہ کیوں جانا پڑا ہے؟ میر صاحب، میں اس وقت مغربی بائی پاس پہ موجود ہوں، جہاں پہ پہلی بار نہیں، اس سے پہلی بار بھی ان کی صورتحال پہ ہم رپورٹ کرتے رہے ہیں۔ جہاں تک آپ کا سوال رہا کہ صوبائی حکومت سے وہ بات کیوں نہیں کرتے، تو اب سے کچھ دیر قبل 3 صوبائی وزراء یہاں آئے تھے جنہیں یہاں سے ناکام لوٹنا پڑا ہے، ان کے مذاکرات ناکام ہو گئے ہیں، اور یہ جو یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں لوائقین اور جو جرگے کے لوگ، انہوں نے انہیں سمپل الفاظ میں یہ کہا کہ اگر آپ کل آ جاتے، بر وقت آ جاتے، تو تمام صورتحال دیکھی جا سکتی تھی، آپ سے بات کی جا سکتی تھی، لیکن ابھی ایسا وقت نہیں ہے کہ آپ سے بات کی جا سکے، اور وفاقی وزیر داخلہ آئیں گے، ہم ان سے بات کریں گے۔ سوری۔ اچھا، یہ سلمان صاحب یہ بتائیے کہ یہ جو اس وقت یہاں پہ دھرنا چل رہا ہے، اس میں جو لوگ ہیں ان کا تعلق کیا کسی خاص سیاسی جماعت سے ہے یا یہ عام لوگ ہیں؟ جی، یہاں پہ جو دھرنا ہے وہ MWM کی جانب سے یہ اسٹیج سجایا گیا تھا، لیکن بعد ازاں جو مچھ واقعے کے شہدا تھے ان کے لواحقین اپنی میتوں کے ساتھ یہاں پہ آئے ہیں۔ لوگوں کی بہت بڑی تعداد یہاں پہ شریک ہو رہی ہے، جس میں خواتین، بچے، بوڑھے سب شامل ہیں۔ اس سے قطع نظر کہ ان کا تعلق کس جماعت سے ہے، کس مذہبی سائٹ سے ان کا تعلق ہے، وہ سارے یہاں پہ آ رہے ہیں اور اس دھرنے میں بیٹھے ہوئے ہیں، اور ان کا کہنا ہے کہ جب تک ان لوگوں کے مطالبات تسلیم نہیں ہوتے وہ اپنا دھرنا یہاں سے ختم نہیں کریں گے۔ وفاقی وزیر داخلہ شیخ رشید پہنچے ہیں یہاں پہ، وہ آئیں گے، وہ یہاں پہ ان سے بات کریں گے، اگر ان کے مطالبات انہوں نے تسلیم تو وہ یہاں سے اپنا دھرنا ختم کریں گے، بصورت دیگر وہ اپنا احتجاج جاری رکھیں گے اور اپنے شہداء کو تدفین نہیں کریں گے۔ اچھا، یہ بتائیں کہ یہ بات درست ہے کہ یہ جس جگہ پہ یہ واقعہ ہوا ہے، 11 مظلوم جو ہزارہ برادری کے مزدور تھے ان کو ذبح کیا گیا، یہاں پہ کوئی پہلے ایک FC کی چیک پوسٹ تھی وہ ختم کر دی گئی ہے، جس کی وجہ سے یہ قتل عام کرنے میں ان کو آسانی ہوئی ہے؟ جی، اس حوالے سے جو دعویٰ کیا گیا ہے MWM کے سابق رکن صوبائی اسمبلی آغا رضا، انہوں نے جو ہم سے بات کی تھی، ان کا کہنا تھا کہ جو وہاں پہ صورتحال تھی کہ وہاں پہ باضابطہ طور پہ سیکیورٹی فورسز کا حصار تھا، وہاں ان کی چیک پوسٹ تھی جسے کچھ روز قبل ہی وہاں سے ہٹایا گیا، جس کے بعد یہ واقعہ رونما ہوا ہے۔ اس پر انہوں نے کہا کہ اس تمام صورتحال میں جو ان کے 3 مطالبات تھے، آج انہوں نے پریس کانفرنس میں بھی اس کا کہا کہ صوبائی حکومت مستعفی ہو جائے، فیڈرل گورنمنٹ ان کے ساتھ یہاں پہ آ کے مذاکرات کرے، وہ خود آئیں، ان کی اشک شوئی اور دل جوئی کریں، اور تیسرا ان کا یہ کہہ رہا تھا کہ جوڈیشل جو یہاں پہ کمیشن ہے اسے قائم کیا جائے تاکہ اس واقعے کی مکمل جوڈیشل انکوائری ہو، اور جو بھی اس میں ذمہ دار ہیں ان کا کردار تعین کرتے ہوئے ان کے خلاف کارروائی عمل میں لے جائے۔
سب سے اہم پوائنٹ ان کا یہ تھا کہ کوئٹہ اور بلوچستان بھر میں جہاں بھی سیکیورٹی کے نام پر ایف سی کو تعینات کیا گیا ہے اس کی استبداد کار اور اس کی جو کارکردگی ہے وہ اب اتنی مؤثر نہیں رہی جتنی ماضی میں تھی. یا تو اس کی جو کارکردگی ہے اسے مؤثر بنایا جائے یا پھر انہیں دوبارہ واپس بھجوا دیا جائے. اچھا یہ بتائیں کہ یہ اس کی ذمہ داری تو قبول کیا ہے ایک کالعدم تنظیم نے جس کا جو داعش کے نام سے مشہور ہے. تو یہ بلوچستان میں پہلے بھی آپ کو یاد ہوگا جب نواز شریف صاحب کی حکومت تھی تو اس وقت جب یہ خبریں آئی تھیں کہ یہاں پہ داعش موجود ہے تو اس وقت کے وزیر داخلہ تھے چوہی نثار صاحب, انہوں نے تردید کر دی تھی. تو کیا یہ ماضی قریب میں داعش کی بلوچستان میں موجودگی کی کوئی ثبوت موجود ہیں یا نہیں موجود؟ جی میر صاحب, اس حوالے سے ہم نے بہت سے واقعات رپورٹ کیے. ایون کہ قانون نافذ کرنے والے ادارے کے اہلکاروں نے باضابطہ جب پریس کانفرنس کی یا اپنے پریس نوٹ جاری کیے, پریس ریلیزز, انہوں نے اس کو خود ایڈمٹ کیا اور انہوں نے مختلف ایریاز بلوچستان کے وہاں اس کی موجودگی کے باضابطہ طور پہ بیانات آن دا ریکارڈ اور آف دا ریکارڈ دیے ہیں. اس حوالے سے جب ہماری ان کی بات ہوتی تھی تو وہ کہہ رہے تھے کہ یہ کیونکہ نیکسس میں ہے, دیگر جتنی کالعدم تنظیمیں ہیں باضابطہ طور پر یہاں پہ جس کالعدم تنظیم کا آپ نے نام لیا داعش کا, اس کا نیٹ ورک باضابطہ یہاں پہ موجود نہیں ہے, لیکن دیگر کالعدم تنظیموں کے ساتھ مل کر وہ اکا دکا کارروائیوں میں یہاں پہ ملوث رہی ہیں. اس لیے ان کی موجودگی کے حوالے سے جو ہے انکار بالکل نہیں کیا جا سکتا. اس حوالے سے حکومت آن اینڈ آف دونوں صورتوں میں ان کی موجودگی کا اعتراف کرتی رہی ہے. جی اچھا, یہ آخر میں یہ بتائیں کہ یہ جو اس وقت یا آپ کے پیچھے جو آوازیں آ رہی ہیں کیا یہ نوحے ہیں یہاں پہ, کیا یہ یا ماتم ہو رہا ہے؟ جی اس وقت جو یہاں پہ ہزارہ برادری کے لوگ یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں انہوں نے نوحے لگائے ہوئے ہیں. اس سے قبل جو مختلف ان کے علماء کرام تھے, آئمہ تھے, جو ان کی کمیٹی کے ممبران تھے, ان سے بار بار بات چیت کرتی رہی. ان کا کہنا تھا کہ آج کا وقت بھی جو ہے نا ان کے لیے کربلا سے مختلف نہیں, اس لیے وہ شہدائے کربلا کی یاد میں منعقدہ یہ جو نوحے ہے وہ لگا رہے ہیں تاکہ جو لواحقین ہے جنہیں غم ملا ہے وہ اس غم میں ڈوب کر اپنے غم کو بھول سکیں. جی بہت بہت شکریہ. سلمان اشرف صاحب بات کر رہے تھے کوئٹہ میں اس جگہ پر موجود ہیں جہاں پر کہ ہزارہ برادری اس وقت 11 مزدوروں کی ڈیڈ باڈیز کے ساتھ احتجاج کر رہی ہے, اور یہاں پر ایک ایسا مزدور بھی ہے, ایک ایسا نوجوان بھی ہے جو 6 بہنوں کا اکلوتا بھائی تھا, اور اس کی جو 6 بہنیں ہیں انہوں نے یہ اعلان کیا ہے کہ ہم اپنے بھائی کو دفنانے کے لیے اس کی لاش ہم خود اٹھائیں گی کیونکہ ہمارے خاندان میں اب کوئی مرد نہیں بچا.